بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يضلل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بنی اسرائیل کے انحرافات اور دین میں ان کی کٹ حجتی. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی واضح ہدایات اور کیسی کھلی نشانیاں دی تھیں. اب جو بھی اللہ کے انعامات حاصل ہونے کے بعد ان کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. منکروں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ اہل تقوی قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور کافر جہنم کے گڑھوں میں. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے. لوگ ایک امت تھے، ایک طریقے پر اور ایک دین پر قائم تھے. پھر آگے چل کر لوگوں کے اختلافات میں حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اہل حق کو بشارت دیں اور باطل پرستوں کو عذاب الہی سے ڈرا دیں. اور ان کے ساتھ برحق کتابوں کو نازل کیا تاکہ وہ ان اختلافات کے باب میں فیصلہ کن کردار ادا کریں. اختلافات ان لوگوں میں ہوئے جن کو کتاب سے نوازا گیا اور ان کے پاس واضح ہدایات اور دلائل آ چکے تھے. حسد اور مقابلہ آرائی کے نتیجے میں یہ اختلافات چھڑے گئے. اللہ نے اپنے حکم سے اہل ایمان کی رہنمائی اس حق کی طرف فرمائی جس میں اہل کتاب اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی چاہتا ہے صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے. دین میں آزمائشیں طے شدہ ہیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تمہیں وہ حالات نہیں پیش آئے جو گزشتہ قوموں کو پیش آئے تھے. انہیں جسمانی اور مالی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا اور سخت مالی اور جانی مصائب سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. اور رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکارنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی. پھر اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ سن لو کہ نصرت الہی قریب ہے. آیت نمبر 211 سے آیت نمبر 214 تک سورۃ البقرہ کی یہ چند آیات یہاں پر پیش کی گئی ہیں. اور ان آیات میں
ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لیں اور بنی اسرائیل سے خود ان کی تاریخ کے بارے میں پوچھیں اور بنی اسرائیل سے معلوم کریں کہ عروج انہیں کیوں حاصل ہوا اور زوال کے گڑھے میں وہ کیوں گرے۔ بنی اسرائیل کی آزمائش مسلمانوں سے پہلے کی گئی تھی، امت مسلمہ سے پہلے جو موقع دیا گیا تھا وہ انہیں دیا گیا تھا جو اپنے کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یعنی اپنے کو حضرت یعقوب کی اولاد کہہ کر فخر کرتے ہیں۔ اسرائیل عبداللہ کے معنی میں ہے اور حضرت یعقوب کا یہ لقب تھا، تو ان کی طرف نسبت بڑی اچھی بات ہے، لیکن نسبت سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے اور نسبت عمل کے ساتھ ہونی چاہیے اور نسبت ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محض رشتے ناطے کی نسبت یا پیری مریدی کی نسبت یا کوئی اسی طرح کی ظاہری نسبت کام آتی نہیں ہے۔ قرآن اسی کو بتانے آیا ہے اور جا بجا قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب کوئی باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی خرید فروخت کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا قصہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہی گئی اور جب ان کے واقعات کا اختتام ہوا تب پھر اس بات کو دہرایا گیا۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو چونکہ اب احکامات دیے جا رہے ہیں اور جو احکامات مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں ان احکامات میں روزے کے احکام بھی بتائے گئے، حج کے احکام بھی بتائے گئے، اس سے پہلے وصیت کے احکام بھی بتائے گئے اور قتل کے جرم پر قصاص یا کسی کو زخمی کرنے کے جرم پر یا کسی طرح کے ایسے ہی جرم پر جو سزائیں تجویز کی گئیں، خاص طور پر قصاص کا جو قانون بنایا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا اور قانون کی ایک تمہید بیان کی گئی جو بڑی جامع تھی، بڑی ہمگیر تھی، بڑی مکمل تھی۔ تو ان بنیادی باتوں کے بعد اب جو قوانین کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں جن کا تعلق معاشرتی مسائل سے ہے، جن کا تعلق خرچ کرنے کی ذمہ داری سے ہے، جن کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے ہے اور اسی طرح کے مختلف موضوعات سے جن کا تعلق ہے، تو ان کے آغاز سے پہلے ایک بات تو یہ کہی گئی کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے ان احکام پر عمل کا ان کے لیے کیا نتیجہ تھا اور بے عملی کے نتائج کیا ہوئے تھے۔ یہ بات مسلمانوں کے سامنے ان کی زبانی بھی آ جائے تو اچھا ہے اور بات مدلل ہو جائے گی، دو قوموں کے ذریعے بھی مدلل ہو جائے گی اور دو کتابوں کے ذریعے تورات اور انجیل کے ذریعے بھی یہ بات مدلل ہو جائے گی اور تاریخی واقعات بھی اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیں گے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جو بدلہ دیتا ہے ناشکری کے ساتھ، ناقدری کے ساتھ، کفر کے ساتھ، اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، پھر وہ سزا سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ دنیا کی جو زندگی ہے کافروں کو بہت بھاتی ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، دوبارہ اٹھائے جانے پر اور جزا و سزا پر یقین نہیں، اور چونکہ یہ یقین نہیں ہے تو ان کے دل و دماغ اس سے خالی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے ان کے سامنے یہ دنیا، تو اب اس دنیا کا بناؤ سنگار اور اس دنیا کے انتظامات اور اس دنیا کی خوشنمائیاں انہیں بہت اچھی لگتی ہیں، انہی میں ان کا جی لگتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں اور جو اس دنیا میں جی نہیں لگاتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیکھو ان کٹ ملاؤں کو، یا دیکھو صاحب ان صوفیوں کو، یا دیکھو بڑے نمازی بنے، اس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایمان کے تقاضے سے باتیں نکل ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ وہی شخص یہ باتیں کرتا ہے جس کے اندر کفر کی غلاظت ہوتی ہے، شرک کی نجاست ہوتی ہے، گندا ناپاک ذلیل انسان، وہ تبصرے مارتا ہے ایمان والوں پر، نیک لوگوں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اسی سے وہ بڑاس نکالتا ہے، اسی سے وہ اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے۔ یہ ایک حرکت ہے۔
ان دو باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، جس سے دنیا کے لوگ بڑی غفلت میں رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں تو جو ماڈرن تہذیب کہلاتی ہے، ماڈرن تمدن کہلاتا ہے اور جدید علوم کہلاتے ہیں، ان کے جو حاملین ہیں اور ان سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ تو اس حقیقت کے خلاف ہی بولتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق کر لیا۔ وہ حقیقت یہ ہے، انسانیت کا آغاز اللہ کی بندگی کے ساتھ ہوا، انسانیت کا آغاز اللہ کی طرف سے منصب خلافت پر فائز کرنے کے ساتھ ہوا، انسانیت کا آغاز وحدت کے ساتھ ہوا، اتحاد کے ساتھ ہوا، یکجائی کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلا انسان بدھو نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، مزدور نہیں تھا، کاشتکار نہیں تھا، ناواقف نہیں تھا، سب سے پہلا انسان نبی تھا، رسول تھا، خلیفہ تھا، معزز تھا، محترم تھا، اور سب سے پہلا انسان وہ تھا جس نے اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درجے زائد حسین اور جمیل اور ترقی یافتہ دنیا دیکھی تھی، یعنی وہ جنت میں پہلے رہا تھا، اور وہی جو کچھ وہاں سے دیکھ کر آیا، اس کی آنکھوں کے کیمرے نے جو تصویریں جنت کی بلڈنگوں کی لے لی اور باغوں کی لے لی اور پارکوں کی لے لی اور نہروں کی لے لی، یہی وہ البم تھی دماغ کی، جس البم نے پھر اس دنیا کے اندر عملی شکلیں اختیار کرنا شروع کی۔ اب یہاں وہ میٹیریل تو ہے نہیں جو میٹیریل وہاں ہے، اس لیے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی اینٹوں کے مکانات بنا رکھے ہیں، موتیوں کے مکانات بنا رکھے ہیں، اور باغات ایسے حسین و جمیل ہیں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیے، اور دریائیں اور نہریں ایسی ہیں کہ شہد کی بھی ہے اور دودھ کی بھی ہے اور شراب طہور کی بھی ہے اور مصفہ پانی کی بھی ہے۔ تو اب یہاں تو انسان جو چیز کر ہی نہیں سکتا مجبور ہو جاتا ہے، لیکن وہ نقل مارنا چاہتا ہے جنت کی، تو مٹی کی اینٹیں بنا کر عمارت بناتا رہا، پتھر کاٹ کاٹ کر عمارت بناتا رہا، پھر اس کے بعد سیمنٹ اس نے تیار کی، اس کے ذریعے سے عمارت کو مضبوط کرتا رہا، پھر اس نے ٹائلز نکالے، ان کے ذریعے سے عمارت کو خوبصورت بنایا، پھر اور دھاتیں نکالی، ان دھاتوں کو چڑھا چڑھا کر عمارت کو خوبصورت بنایا، پھر لکڑی کو تراش تراش کر عمارت کو خوبصورت بنایا۔ قرض کے جہاں تک تعلق ہے کنسٹرکشن کا، اس میں جو یہاں میٹیریل ہے اسی کا استعمال کیا۔ جنت میں جو کھانے اور جنت میں جو پینے کی چیزیں وہ ایسی کہ تصور سے بالا تر۔ اب دنیا میں جو کچھ ہے اسی کو کھانا ہے، گیہوں کا استعمال کرنا، چاول کا استعمال کرنا، چنے کا استعمال کرنا، دال کا استعمال کرنا، گوشت کا استعمال کرنا، دودھ کا استعمال کرنا، جو ہے اسی کا کرنا ہے۔ تو جنت کی ایک چھوٹی سی نقل ہو رہی ہے، جنت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو یہاں لوگ دکھا رہے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت آدم نے اس نمونے پر کچھ بنانے کی کوشش کی، جو بھی میٹیریل ان کے سامنے تھا اس میٹیریل کے ذریعے چیزیں بنائی، پھر دھیرے دھیرے ان کی اولاد تک وہ چیزیں منتقل ہوتی رہی۔ حضرت آدم قصہ سناتے تھے اپنے بیٹوں کو جنت کا، بیٹیوں کو سناتے تھے، تو اب بیٹے اور بیٹی اس تصور میں رہتے تھے کہ جو ابا دیکھ کر آئے تھے، جہاں رہ کر آئے تھے، وہ تو ایک ایسا عالم تھا کہ جس کا خیال بھی نہیں گزر پاتا ہے، لیکن حضرت آدم نے وہ قصے سنائے اپنے اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، پھر جتنے بھی ہوتے رہے پر نواسے اور پر نواسیاں اور پر پوتے اور پر پوتیاں، جتنی اللہ نے لمبی عمر دی اور ان کی عمر کے دوران لمبی چوڑی نسل پیدا ہو گئی، تو اب بزرگ بیٹھتے تھے اور بچے سب طرف بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو جنت کے قصے سناتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اگر دیکھو اچھا عمل کرو گے تو پھر تمہیں جنت بھیجا جائے گا، واپسی ہماری پھر جنت میں ہوگی، اور اگر تم شیطان کے چکر میں پڑ گئے تو شیطان تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ حضرت آدم بتاتے تھے، اور اسی کے ذریعے ہدایت کا تصور بھی تھا اور تمدن کا سب سے اعلیٰ تصور تھا۔ جہاں تک انجینئرنگ کالج میں جو زیادہ سے زیادہ پڑھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ہو یا سول انجینئرنگ ہو یا کون سی بھی ہو، حضرت آدم سے کوئی بھی استاد اور کوئی طالب علم اپنی انجینئرنگ کے ذریعے ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ خوبصورت سے خوبصورت عمارت سوچے گا، تاج محل سوچ لے گا مثلا، تاج ہوٹل سوچ لے گا مثلا، یا اور بڑی سے بڑی بلڈنگیں سوچ لے گا، لیکن وہ جنت کی بلڈنگ نہیں سوچ پائے گا۔ حضرت آدم وہ دیکھ کے آئے تھے،
ان کی اولاد میں حضرت آدم نے اپنی البم سے فوٹو منتقل کیے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانی تاریخ کی ابتدا زیادہ متمدن تھی، زیادہ ترقی یافتہ تھی. آج جو ہماری موجودہ دنیا، خاص طور مغربی دنیا، اس کا کہنا ہے کہ شروع میں انسان تھا تو بالکل جانوروں کی طرح، اور دھیرے دھیرے اس کو وسائل ملتے گئے، اسباب فراہم ہوتے گئے تو اس میں تبدیلی آئی. تو ایک دور تھا پتھر کا، پھر ایک دور آیا لوہے کا، پھر دھیرے دھیرے دیگر دھاتیں دریافت ہوئیں. اور پہلے جو انسان تھا مثلا چمڑے کے کسی خیمے میں رہ لیتا تھا اور اسی طرح جنگلی چیزیں کھا لیتا تھا. پھر اس کو دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا گیا، ترقی حاصل ہوئی تو اس نے کچھ چیزوں کو بونا سیکھا، اور اسی طرح بہت زمانے کے بعد کسی دور میں اس نے دھاگا بنانا سیکھا اور اون کے اور سوت کے کپڑے تیار کرنا سیکھا. تو ان کے نزدیک تاریخ کا یوں دور ہے، یعنی تاریخ بالکل صفر سے شروع ہوئی اور بڑھتی گئی. یہ اپنے دماغ سے انہوں نے سوچا. جیسے آج وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیٹھ دیہات میں یا صحرا میں جیسے لوگ ہیں یا افریقہ کے جنگلات میں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، تو وہاں سے وہ قیاس کرتے ہیں، وہاں سے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں اور وہاں سے وہ تاریخ تیار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے سادہ سا سوچ اور گھٹیا سوچ، چونکہ ان کو خود اپنی بائبل پر بھی ٹھیک سے یقین باقی نہیں رہ گیا، اور انہوں نے مذہبی حقائق کو صحیح طور پر سمجھا نہیں اور ان پر ایمان نہیں لائے. اگر وہ حضرت آدم کے بارے میں صحیح طور پر بات سمجھ رہے ہو، وہاں سے بات شروع کریں تو ترقی سے تنزل کی طرف بات جائے گی، یہ نہیں کہ تنزل سے ترقی کی طرف. تو اب یہ جو ایک ہلکا اور سطحی قسم کا تصور تھا، اس کو سب سے زیادہ جس شخص نے بگاڑا ہے، جس کی شکل دیکھیے تو لگتا ہے کہ یہ پیر مغاں شیخ الحدیث ہے کسی مدرسے کا، بڑی سی داڑھی ہے اور ایک بزرگ چہرہ نظر آتا ہے، لیکن وہ ڈاروین ہے. وہ ڈاروین ہے جو 19ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوا، تقریباً 1808 میں 9 میں، اور 1882 تک وہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہوا. یہ وہ ڈاروین ہے جس نے فزکس کے موضوع پر باتیں کی اور زولاجی کے موضوع کو چھیڑا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایک ترقی یافتہ شکل ہے ایک کیڑے مکوڑے کی، یعنی ایک کیڑے مکوڑے سے مختلف زمانوں میں لاکھوں سال گزرتے گزرتے ایک ترقی یافتہ شکل بندر کی پیدا ہوئی. پھر بندروں کی بے شمار اقسام میں سے دھیرے دھیرے لاکھوں انسان نمودار ہوا. یہ وہ نظریہ ہے جو اس احمق الدہر نے پیش کیا، لیکن وہ نظریہ اتنا چلا کہ پورا یورپ اس پر ایمان لے آیا، اور لوگ بھول گئے کہ انجیل میں کیا لکھا ہے، لوگ بھول گئے کہ تورات میں کیا لکھا ہے، بائبل بھول گئے، بدھو اور احمق و گدھے بھول گئے، اور ڈاروین کے نظریے کو انہوں نے اختیار کر لیا. اور اس کے بعد یہی بات ہونے لگی کہ انسان تو بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور بندر کیڑے مکوڑے کی ترقی یافتہ شکل ہے. یہ وہ بات اس نے چلائی. اب ہزاروں سال کی جو پچھلی تاریخ ہے وہاں انسانوں کا ذکر ہے، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، ادریس کا زمانہ ہو، آدم کا زمانہ ہو، یہ سب انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا، اس ملحد کی باتوں میں آ گئے. اور وہ دیکھنے میں ایک پادری، شکل دیکھیے آپ تو سینکڑوں ہزاروں عوام تو پیر چھونا شروع کر دیں. یورپ میں ایسے ہی بڑے بڑے مفکر رہے ہیں، بڑے بڑے ملحد ہیں. تو ایک تو اس نے یورپ کو تباہ کیا، اور پھر دوسرے شخص نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم کر دی، وہ ہے سگمنڈ فرائی. یہ تقریباً 1860-65 میں یا 56 میں پیدا ہوا، اور 1939 تک یہ شخص زندہ رہا. یعنی 20ویں صدی بھی اس نے پائی، بڑا حصہ 20ویں صدی کا پایا، اور 22ویں صدی میں ہی اس نے زیادہ اثرات ڈالے. یہ وہ شخص ہے جس نے انسانوں کے تعلقات میں بنیاد قرار دیا شہوت کو، جنسی تعلق، یہاں تک کہ بچے اور اس کی ماں کے درمیان بھی اس اندھے بہرے کو یہی نظر آیا. یہ ہے وہ
سینما کی دنیا کا اور جنسی تعلقات کی دنیا کا بابا آدم جو یورپ پر اتنا سوار ہوا کہ پھر یورپ میں مکمل ڈھیل دے دی گئی کہ کوئی پابندی نہیں، جس طرح چاہیں مرد رہیں، جس طرح چاہیں عورتیں رہیں، جیسی چاہیں زندگی گزاریں، ان کو دبانا نہیں چاہیے۔ مذہب کو بالائے طاق رکھ دیا، نہ بائبل رہ گئی، نہ تہذیب رہ گئی، نہ تمدن رہ گیا، سب ختم کر دیا۔ وجہ جو ہے بہت بنیادی بات سمجھنے کی ہے۔ عام طور پر لوگ مجموعی تمدنی ترقی کو دیکھ کر یورپ سے مرعوب ہوتے ہیں۔ بہت سو کا احساس ہے، اور میرا براہ راست یہ احساس ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر بیوقوف قوم کوئی ہے تو یورپین کی اور امریکن کی۔ یعنی اصل میں چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں وہ ایک گروپ نے کی، اور وہ گروپ بھی خاص طور پر یہودیوں کا بڑا چالاک، بے انتہا عیار۔ یہ چھوٹا سا گروپ ہے جو پورے یورپ پہ غالب آ گیا، یہی گروپ ہے جو امریکہ پہ غالب آ گیا، یہی گروپ ہے جو رشیا پہ غالب آ گیا۔ یہ گروپ ہے، وہ بڑا خطرناک گروپ ہے، اور پوری تاریخ میں اس کو مارا بھی گیا۔ عیسائیوں اور ان کے درمیان بھیانک جنگیں ہوئی، لیکن یہ گروپ اپنی چالوں کے ذریعے پورے یورپ پر غالب آیا، اور آج سے نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اسی گروپ کا وہ شخص تھا جس کو پال کہتے ہیں، جو یہودی تھا، اور حضرت عیسیٰ کو جس نے بہت ستایا، یہی ڈرامہ کر کے عیسائیوں کے بیچ میں آیا کہ بھئی میں نے تو توبہ کر لی، مجھے تو عیسیٰ نظر آئے، اور میں تو کانپ کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے پال، کب تک تو مجھے ستاتا رہے گا؟ تو بس میں کانپ گیا، اور میں نے رجوع کر لیا۔ اب میں نے طے کر لیا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی خدمت کروں گا۔ تو سارے عیسائی یورپ کے بدھو وہ سب اس سے متاثر ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے پوری عیسائیت کا تیا پانچا کر دیا، عیسائیت کے حصے بکھرے کر دیے، عیسائیت کو تباہ کر دیا، اور ایسے عقائد پیدا کیے کہ جن عقائد کے بعد حضرت عیسیٰ کی توحید ختم ہو گئی۔ خود حضرت عیسیٰ کو یا خدا بنا دیا، یا خدا کا بیٹا بنا دیا، یا تین میں کا ایک بنا دیا، اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ تمہاری جو تقریب ہوگی اس تقریب میں تم روٹی کے ساتھ شراب پیو گے، اور وہ جو تمہاری شراب ہوگی وہ یوں سمجھو کہ عیسیٰ مسیح کا خون ہے، اور وہ خون جب تم استعمال کرو گے تو تمہارے جسم پر دوزخ حرام ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب تم نے عیسیٰ مسیح کے خون کو اپنے اندر داخل کر دیا۔ فراڈ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور اسی تصور کے ساتھ عیسائی تہوار منانے لگے۔ پھر اس کے بعد اس نے حلال کو ختم کر کے حرام کو رواج دینے کے لیے ایک طرف شراب کو عام کیا، دوسری طرف سور کی گوشت کو عام کیا۔ میں نے کہا سور حلال، اب سور ظاہر ہے کہ تمام مذاہب میں شدت کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی، لیکن یہ عیسائیت کے اندر کا گھسپیٹیا اور ان کا بزرگ بن گیا۔ سینٹ پال اس کو لکھا جاتا ہے، سب سے بڑا بزرگ۔ یعنی ہمارے یہاں بلا تشبیہ جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے یا عمر فاروق کو حاصل ہے، وہ مقام عیسائیوں نے اس پال کو دیا جو یہودیت سے عیسائیت میں گھسا اور عیسائیت کی درگت بنا دی۔ یہ وہ شخص، اب سب سے بڑی بزرگ شخصیت حضرت عیسیٰ کے بعد پال کی، اور یہ پال ہے جس نے سور عام کیا پوری عیسائی قوم میں اور شراب۔ اب آپ سوچئے کہ جس نے ایک گندا نجس جانور اور ایک گندی و ناپاک شراب وہ اس نے قوم میں پھیلا دی، وہ کیا نہ کرے گا، کیا حشر ہوگا ایسی قوم کا۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ قوم سب سے زیادہ بدھو ہے، افریقہ کے کالوں سے زیادہ بدھو، اس سے یہ تمیز نہیں ہو سکی کہ کیا پڑھا رہا ہے۔ اور جو اچھے لوگ تھے جیسے سینٹ برناباس جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، بڑے مقدس تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا پیغام صحیح پہنچایا۔ اسی کے ٹولے نے یہ کہلوا دیا کہ برناباس کی جو انجیل ہے وہ غلط ہے، اور مسلمانوں نے اس کو گڑھ کے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو برنابا کی انجیل کو ہٹا دیا، اور جتنی انجیلیں عیسائی پادریوں کے پاس تھیں ان سب پر بین لگوا دیا، اور رومن امپائر نے ایک کانفرنس منعقد کروا کے 4 انجیلوں کو صرف اجازت دی، لوقا کی انجیل اور متی کی انجیل اور مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، یہ 4 انجیلیں ہیں بس جن کو قبول کیا گیا، اور یہی وہ انجیلیں ہیں جن میں پال کے نظریات
داخل کیے گئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپلیکیٹ عیسائیت کو رواج دیا گیا اور پہلے مرحلے سے دیا گیا۔ اب اگر وہ بیوقوف نہ ہوتے، نادان نہ ہوتے تو متاثر نہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی یہ صراحت موجود ہے انجیلوں میں کہ میں صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میرا کام اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، میں صرف بنی اسرائیل میں کام کرنے آیا ہوں۔ لیکن اس سینٹ پال نے راستہ کھولا پوری انسانیت کے لیے کہ یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ گویا جو مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا اور حضرت عیسیٰ ان کے بارے میں پیشین گوئی کر چکے تھے، اس نے یہ چاہا کہ حضرت عیسیٰ ہی کو عام دنیا کے لیے نبی مان لیا جائے، اور وہ دعوت دینے لگا یورپینس کو۔ تو اب یورپینس اپنی سادگی میں اور اپنی بیوقوفی میں اور اپنی نادانی میں اس کے چکر میں پھنس گئے۔ تو ایک بگڑی ہوئی عیسائیت یورپ پر مسلط کر دی گئی، اور پھر چونکہ وہ اصلاً یہودی تھا جو پال تھا، آگے چل کر پھر یہودیوں نے دھیرے دھیرے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی اور چرچز کو ویران کر کے رکھ دیا۔ اور یہی وہ یہودی ہیں جن میں سے یہ سگمنڈ فرائڈ اور ڈاروین ہے، ان کی بھی اصل یہی ہے۔ انہوں نے پورے یورپ کے نظریات کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس طرح ایسے جاسوس ٹائپ کے لوگ اور ایسے فتین لوگ پورے یورپ پر مسلط ہو گئے، جنہوں نے نہ مذہب رہنے دیا، نہ تہذیب رہنے دی، نہ حلال اور حرام میں تمیز رہنے دی۔ یہ وہ خطرناک انجام ہے جس میں پورا یورپ مبتلا ہوا ہے۔ میں پورے یورپ میں گیا ہوں، اور برطانیہ تو 10 بار گیا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ احساس کرتا رہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، انہیں بیوقوف بنائے گئے، طبیعت کے اچھے لوگ ہیں اور فطرت سے سچائی پہچانتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر ایک بڑا فراڈ کیا گیا ان کے ساتھ، اور اس فراڈ کی وجہ سے نہ عقیدہ صحیح رہ گیا اور نہ تہذیب صحیح رہ گئی، دونوں چیزیں بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ اور آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اسلام کو بھی تباہ کرنے کے لیے یمن کا ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اٹھا تھا، مسلمان متاثر نہیں ہوئے، مسلمانوں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور حضرت علی نے تو اس کے گروپ کو اتنی سخت سزا دی ہے، اتنی سخت کہ ان کو زندہ جلوا دیا کہ بدماش ہو، مجرم ہو، خبیث ہو، تم ہمارے دین کو تباہ کرنے آؤ اور ہماری فضیلت بیان کر۔ وہ کہتے تھے علی خدا ہے، علی خدا ہے، یا علی۔ اسی شخص نے علی کو خدا بنایا، جیسے اس بدماش نے پال نے عیسیٰ کو خدا بنایا، یہاں یہ علی کو خدا بنا رہا تھا، لیکن حضرت علی نے ہی اس کے گروپ کو اتنی سخت سزا دی۔ یہ تو غائب ہو گیا، لیکن اس کے گروپ کو جو یہ کہتے تھے، خلی کو کہتے تھے آپ خدا ہیں، حضرت علی نے ان کو زندہ جلوا دیا کہ اتنی سخت سزا دی جائے، اتنی عبرتناک دی جائے کہ آئندہ کوئی زبان نہ کھول سکے۔ اس لیے آج بھی ہمارے یہاں جو شیعہ بنتے ہیں اور یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، صرف جاہل ہیں، صرف جاہل ہیں، اور وہ اسی فراڈ سے متاثر ہیں۔ صرف اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ علی ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں، اور اسلام کے اعتبار سے وہ ان کے خادم، ان کے لیے مجاہد، اور ایک صحابی اور ایک داماد۔ یہ حیثیتیں ہیں جن حیثیتوں سے انہیں ماننا ہے، اور حضرت علی کو اتنا بڑھانا کہ وہ نبی پر بھی اوپر ہو جائیں، اور پھر یا محمد کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، اور جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں۔ یہ دونوں ہیں جو دین کا تیا پاچا کرتے ہیں۔ یا اللہ کہنا ہے، اللہ ہے جو حاضر ہے، اللہ ہے جو ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے، اور پکارنا ہے اللہ کو، دعا مانگنا ہے اللہ سے۔ تو یہ جو یہاں پر تاریخ انسانی کا تذکرہ کیا گیا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ آغاز جو ہوا ہے عروج سے ہوا ہے، سارے انسان ایک تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی ملحد نہیں تھا، کوئی دہریہ نہیں، سب موحد تھے، آدم اور ان کی اولاد۔ دھیرے دھیرے جب وہ
پھیلے، دور دور گئے، تعلیم کا سلسلہ بند ہوا، اولاد در اولاد ہوئی، نسلیں بہت سی بڑھتی چلی گئیں، اور جہالت کے اسباب پیدا ہوئے، تو اس کے بعد شیطان کے حملے بڑھتے چلے گئے اور وہ شکار ہوتے گئے، عقیدہ اپنے باپ کا بھول گئے، دادا پر دادا لگڑ دادا جو بھی رہے جس نسل کے تھے انہیں یاد نہیں رہا، یہاں سے بگاڑ شروع ہوا، اور جب بگاڑ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام شروع فرمایا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے ایک لمبے عرصے کے بعد، جب بگاڑ ہوا، جب تک بگاڑ نہیں تھا کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اب بگاڑ کے بعد پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ وہ اصلاح کریں، ان کو یہ سبق یاد دلائیں کہ بھائی تمہارے جو ابا آدم تھے وہ تو خلیفۃ اللہ تھے، وہ نبی اللہ تھے، وہ رسول اللہ تھے، وہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان تھے، تو تمہاری نسبت اگر ان سے ہے تو وہ سچی نسبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے کتابیں بھی اتاری تاکہ وہ دستاویز بن جائیں، ڈاکومنٹیشن ان کے ذریعے ہو، حوالہ ان کا دیا جائے۔ انسان تو جیتا ہے مرتا ہے، کتاب مرتی نہیں ہے، صدیوں رہتی، ہزاروں سال رہتی، اس کے حوالے دیے جاتے رہتے ہیں، پھر کتاب سے کتاب تیار کی جاتی، اس لیے ہزار سال کی کتاب زندہ رہتی۔ تو اللہ نے کتابیں بھی دی، لیکن یہ انسان کی ایک بیماری ہے کہ جب کتاب سامنے ہوتی ہے تب وہ مدمغ بنتا ہے۔ لفظ کے یہ معنی نہیں، اس جملے کا یہ مطلب نہیں، یہاں مجازی معنی مراد، یہاں حقیقت مراد، یہاں محاورہ یہ مراد، یہ بات روایت سے ثابت نہیں۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں جب کتاب ہوتی تبھی جھگڑے ہوتے۔ جو بیچارے سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب پڑھی نہیں، دیہات کے لوگ جو کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں، وہ جھگڑتے نہیں۔ ان کے جھگڑے ہوں گے تو کھیتی کے بارے میں ہوں گے، زمین کے ہوں گے، اس طرح کی چیزوں پہ ہوں گے۔ علمی مسائل میں ان کے جھگڑے نہیں ہوتے، کیونکہ علمی مسائل کا ان کے پاس خزانہ ہی نہیں۔ علمی مسائل میں جھگڑتے ہیں مولوی، ملا، مفتی، قاضی، طالب علم اور علم سے نسبت رکھنے والے اسکالرز اور جناب ٹیچرز وغیرہ، یہ ہیں جو اپنے دماغ کو لڑاتے ہیں اور اس کے بعد اختلافات کرتے ہیں۔ انہی کے ذریعے فرقے پیدا ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے گروپ بنتے ہیں، حلقے بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے انسانی تاریخ کہ گروپ بازی اور عقیدوں کے ساتھ کھیل یہ بعد میں ہوا ہے، پہلا دور زیادہ ترقی یافتہ رہا ہے۔ یہ معلوم ہو جانا چاہیے پوری دنیا کو، اگر یورپین صحیح معنی میں اپنی بائبل پڑھتے تو اس بیماری میں مبتلا نہ ہوتے، اور اگر یورپین یہ سمجھ جاتے کہ پال سینٹ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اندر داخل ہونے والا ایک ایسا شخص ہے جو عیسائی قانون کو اور عیسائی نظام کو برباد کرنے کے لیے داخل ہوا ہے، یہ بات سمجھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ جو لوگ بھی یہ سمجھتے تھے، جیسے ایک آریوسی فرقہ تھا، حضرت آریوس کو وہ مانتا تھا، وہ موحد تھے، اور نجاشی بھی آریوسی تھا اور ہرقل بھی آریوسی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 کے بعد سن 7 میں جب خط لکھا ہرقل کو لکھا جو قیصر تھا رومن امپائر کا، تو وہ متاثر ہوا خط سے، اس کو یہ لگا کہ باتیں بالکل سچی ہیں۔ اسی طرح نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے جب تقریر کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ عیسائیت وہ نہیں ہے جو پال کہتا ہے، لیکن ان کی چلی نہیں۔ زیادہ تر جو پادری وغیرہ بنائے گئے وہ بدعتی گروپ کے بنائے گئے، ان کو مواقع ملے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جن کو مواقع دیے جا رہے ہیں وہ اس گروپ کے ہیں کہ جو صحیح ترجمانی نہ کریں انہیں کو چنا جاتا ہے، ان میں سے افراد منتخب کیے جاتے ہیں۔ حکومتیں ایسے لوگوں کو چاہتی ہیں تاکہ کسی قوم کے تشخص کو مٹانا ہے تو وہ لوگ چاہیے جو بکاؤ ہوں، وہ لوگ چاہیے جو بیوپار کریں، وہ لوگ چاہیے جو قوم کے تشخص سے دلچسپی نہ رکھتے ہوں، انہیں منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رومن امپائر نے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کیا اور ایسی کتابوں کا انتخاب کیا جس سے انہوں نے عیسائیت کا دم نکال دیا، اور یہی یہودی گروپ ہے جس نے یورپ میں آپس کی حکومتوں کو لڑوایا فرسٹ ورلڈ وار میں۔ یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے سن 1914 سے لے کر 1918 تک، اتنی بھیانک جنگ ہوئی ہے کہ کروڑوں افراد مارے گئے، سب عیسائی۔ اس کے بعد دوسری جنگ پھر ایک عرصے کے بعد
ایک عرصے کے بعد جب حالات درست ہونے لگے اور پھر سے دوستی ہونے لگی اور لیگ آف نیشنز قائم کی گئی، اس میں بیک میں یہودی ہی تھے، لیکن حالات سدھرنے لگے تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ دوسری جنگ عظیم چھیڑی گئی 1939 میں، اور پھر یہ جنگ چلی 1945 تک، اور یہ جنگ اتنی بھیانک تھی کہ اس میں ان سے بھی زیادہ کروڑوں آدمی مارے گئے، پورا یورپ تباہ ہو گیا۔ جو آج حالت ہوئی سیریا کی اور عراق کی، افغانستان کی، وہ حالت اس سے بدرجہ زائد حالت جرمنی کی ہوئی تھی، فرانس کی ہوئی تھی، برطانیہ کی ہوئی تھی، اور خاص طور پر جرمنی کی ہوئی تھی۔ تو پورا یورپ تباہ کر دیا۔ عیسائی لڑے آپس میں ایسے جیسے کبھی نہ بھینسے لڑے ہوں گے اور نہ کبھی جنگل کے درندے لڑے ہوں گے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا، اور بیک میں اس پوری لڑائی کے بیک میں یہودی گروپ تھا۔ اس لیے لیگ آف نیشن کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسائل کو وہ حل نہیں کر سکی، تو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن قائم کی گئی، اور اس میں اس طرح سے اس کا قیام ہوا کہ 91% عہدیدار یہودی تھے۔ آج بھی انہی کے ہاتھ میں اس کی کمال۔ تو اس طرح عیسائی دنیا پر وہ اس درجے غالب آئے کہ ویٹیکن سٹی، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے پوری دنیا میں، وہ یہودیوں کے سامنے زیر ہو، اور اس نے یہودیوں کے لیے یہ پروانہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف یہودیوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، یہ پروانہ ویٹیکن سٹی کی طرف سے عطا کر دیا گیا۔ اب اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور تاریخیں ساری محفوظ ہیں، اور آج بھی عیسائی دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو گالی دینے والے، حضرت مریم کو گالی دینے والے اور مذہب کو کوسنے والے یہ یہودی ہیں۔ اور یورپ میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کی کارروائیوں سے، خونی کارروائیوں سے پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی، لیکن انہوں نے پوری تاریخی کارروائیوں کا جو انتقام لیا ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ سے، وہ اتنا بھیانک انتقام تھا کہ ایک ساتھ انہوں نے ہزاروں سال کی تاریخ کا بدلہ نکال لیا، اور پھر اس کے بعد جو عالمی تنظیم قائم کی گئی UNESCO، اس پر وہ غالب آ گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ تمام یورپین کنٹریز، اور اس کے بعد پھر رشیا بھی، چونکہ رشیا میں جو انقلاب آیا کمیونسٹ، ہیگل ہو یا اسٹالن ہو یا لینن ہو یا مارکس ہو، یہ جتنے بھی ہیں یا یہودی تھے یا ان میں سے کسی کی بیوی یہودی تھی جو گھر میں گھس گئی اور اس نے پورے نظام کو تباہ کر دیا۔ وہاں پر بھی یہ ہوا کہ عیسائیوں کی حکومت تھی پورے رشیا میں، اس حکومت کے خلاف انقلاب برپا کیا ان چند یہودیوں نے، اور پھر ایک کمیونسٹ انقلاب لے کر آئے، یہی چائنا میں ہوا۔ تو اس طرح پوری دنیا پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس کا عروج یہ ہے کہ چھوٹی سی مملکت اسرائیل سب پر چھائی ہوئی ہے، اور سب اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ راضی ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں کہ وہ نیتن یاہو کو بھی راضی کرے۔ اس سے پہلے جو بھی صدور مملکت رہے، جس کے ہاتھ میں بھی باغ ڈور ہوتی تھی، اس کے ساتھ یہی رابطے خفیہ طور پر قائم رہے، چاہے صدر عبد الناصر ہوں، چاہے بورقیبہ ہوں، اور چاہے بو مدین ہوں، اور چاہے اور ہوں، یہ سب کے سب اندر سے یہودیوں سے رابطہ بنا کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر ان کی حفاظت کرنے والا امریکہ رہتا تھا، اور امریکہ کا ہر صدر، ایک آدھ کا استثناء ہوا، اسے مار دیا گیا، یہودیوں نے ختم کر دیا۔ اور جتنے صدور امریکہ میں ہوئے سب اس بات کے تابع ہیں کہ ہمیں یہودیوں کا تحفظ کرنا ہے، اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، امریکہ بعد میں اسرائیل پہ۔ یہ سب تبدیلی ہوئی ہے، تو دنیا کو یہ باتیں صحیح طور پر معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو، یہ دنیا ایسی ہے کہ جب آدم اوپر سے اترے تھے تو شیطان بھی اترا تھا، اور ہم نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے نہیں، آدم کے لیے دشمن ہو۔ دنیا کی تاریخ دشمنی سے شروع ہوئی ہے، یہ معلوم رہنا چاہیے، اور دنیا کا نظام دشمنی پر قائم ہے۔ آپ کے جسم میں جراثیم ہیں صحت کے،
اور جو بیماری کے جراثیم داخل ہوتے ہیں ان کی اندر کے صحت کے جراثیم سے مسلسل جنگ ہوتی ہے، اور اسی جنگ میں صحت کے جراثیم جب جیتتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ صحت بحال ہو گئی۔ آج بھی اس وقت جو کوشش ہو رہی کہ کورونا وائرس کا جو ویکسین بنا رہے ہیں وہ اس بیمار کے خون سے بنایا جانا ہے جس کو شفا ملی، یعنی وہ غالب آ گیا ہے، لڑائی میں جیت گئے اندر کے صحت کے جراثیم، تو اس کا پلازما یعنی اسی کے خون کا سد جو ہے لیا جائے گا اور اس کو انجیکٹ کیا جائے گا اس شخص میں جو بیمار ہے، چونکہ اس میں وہ فوج موجود ہے کروڑا کروڑ کی تعداد میں جو جیت چکی ہے جنگ، تو جیتی ہوئی جو فوج ہے وہ داخل کی جائے گی انجیکشن کے ذریعے، اور یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے اس میں کروڑوں ہوتے ہیں جراثیم، ان کو بہت ہی تیز قسم کی جو خوردبین ہیں ان سے بھی دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ایک معرکہ ہے، زندگی کا ایک معرکہ ہے، وہ مسلسل چل رہا ہے، یہاں تک کہ جتنی ویوز ہیں اور ان کی جو اصل ہے، یعنی پوری جو کائنات ہے وہ بنیادی طور پر الیکٹرون اور پروٹون ان کرنٹوں سے بنی ہے، اور یہی ہے جن کی گردش چل رہی ہے، اور ان کے علاوہ بھی دریافت ہوئی ہیں مزید وہ لہریں اور وہ شعاعیں، تو یہ ہیں جو دکھتی نہیں، لیکن ایک منفی ہے، ایک مثبت، ایک نگیٹو، ایک پازیٹیو، ان کی لڑائی ہے۔ تو جمادات میں لڑائی ہے، نباتات میں بھی لڑائی ہے، اور انسان میں لڑائی ہے۔ ایک طرف دوستی بھی ہے انسان اور انسان کے درمیان، اس کے بھی نمونے ہیں، لیکن ایک طرف جرثومے اور جرثومے کی ایک لڑائی ہے، اور نگیٹو کرنٹ اور پازیٹیو کرنٹ کی ایک لڑائی ہے۔ اسی لڑائی کا یہ نتیجہ ہے کہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر صرف ایک کرنٹ ہو تو بجلی کبھی نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہ اللہ کا وہ نظام ہے جس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، کوئی معرکہ پیش نہیں آئے گا؟ معرکہ حیات میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، مالی دشواریاں آئیں گی، جسمانی دشواریاں آئیں گی، کبھی بیماری، کبھی آزاری، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی فتح، کبھی شکست، کبھی اوپر، کبھی نیچے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ تو جو آدمی جانتا ہے کہ یہ اس کائنات کی فطرت ہے اور انسان کی فطرت ہے اور اللہ کا نظام ہے، تو اس کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی وہ گھبراتا نہیں حالات کے بدلنے سے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سسٹم کا حصہ ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پیغمبروں پر گزرتے ہیں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، رسول چیخنے لگتا ہے، اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں، ہائے اللہ کی مدد کب آئے گی، اے اللہ مدد کب آئے گی، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے بے قراری کی، بے تابی کی، تڑپ کی، تو بس ایسے ہی جیسے زمین جب خشک ہو جاتی ہے، پانی کی پیاسی ہو جاتی ہے، تو وہ بارش کو کھینچ کے لاتی ہے، ویسے ہی جب یہ کیفیت ہو کہ لوگ کہنے لگے متی نصر اللہ، تو پھر کہا جاتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اب اللہ کی مدد قریب۔ تو اس کا ادراک بھی سب کو ہو جائے اور ہر مناسب وقت پہ ہو جائے ضروری نہیں، اس کے ادراک کے لیے بھی انبیائی صلاحیت چاہیے، اور انبیائی علوم کے ذریعے وہ بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا تو ہے بظاہر آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں جو بدنی مصیبتیں آ رہی ہیں اور مالی مصیبتیں آ رہی ہیں، اگرچہ مسلمان دینی اور دعوتی کوششوں کے نتیجے میں ان سے نہیں گزر رہے، اور جب وہ ان کوششوں کے نتیجے میں نہیں گزر رہے ہیں تو کوشش کا نتیجہ اسے ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، دکان کا فائدہ اسے ہوتا ہے جو دکان کھولتا ہے، اور جو معاملات کرتا ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے، اور جو کنارے پر ہے نہ ہیوں میں نہ شیوں میں اسے ثمرہ نہیں ملے گا۔ یہاں یہ خطرہ ہے کہ مسلمان کوئی کام کر رہے ہوتے دنیا میں اور اس معرکے میں ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہوتے، تو الا ان نصر اللہ قریب کی صدا مسلمانوں کو سنائی دیتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو انہوں نے خود کنارے پہ ڈال رکھا ہے، وہ زندگی کی منجدار میں نہیں ہے، اور کشتی ان کے ہاتھ میں نہیں، اور گاڑی ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ پیسنجر بنے رہتے ہیں، ڈرائیور نہیں بنتے، اور جو ڈرائیور نہیں بنے گا وہ صرف پیسنجر بنے گا، تو بس پھر کام تو ڈرائیور کرتا ہے، اچھی طرح گاڑی چلائے ٹکرا دے،
وہی حرکت کرے گا، پیسنجر مریں گے یا جئیں گے، سفر پورا ہوگا یا ادھورا رہے گا۔ تو اس حقیقت کو سمجھائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی عظیم الشان اور عالمی باتیں، اور جن کو یونیورسل ٹروتھس کہتے ہیں، وہ یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور ان سے جو سبق ملتا ہے ہم کو، قوموں کو جو سبق ملتا ہے، اس سبق کو گرہ میں باندھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا